کیا آپ جانتے ہیں کہ اذان سنتے وقت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند اہم ہدایات پر عمل کرنے سے ہر مسلمان کو 3 بڑے فائدے حاصل ہو جاتے ہیں؟ جی ہاں، پہلے نمبر پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ دوسرے نمبر پر اس بندے کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے، اور تیسرے نمبر پر ایسے مسلمان شخص کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو بڑی زبردست ہونے والی ہے، اس لیے آپ تمام دوستوں سے ویڈیو کے ساتھ آخر تک جڑے رہنے کی اپیل کرتا ہوں تاکہ آپ ان تمام فضائل سے مستفیض ہو سکے اور محروم نہ ہو۔ السلام علیکم دوستوں، امید ہے کہ آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ روزمرہ کی زندگی میں پیش آنے والی سنتوں کا ہمارا سلسلہ چل رہا تھا، اور اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کی ویڈیو میں ہم اذان کی 5 سنتوں کے بارے میں جانکاری حاصل کریں گے، اور ان تمام سنتوں پر عمل کرنے کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہمیں جن انعامات و اعزازات سے نوازا جاتا ہے ان فضائل کے بارے میں بھی ہم جانکاری حاصل کریں گے۔ تو ٹائم ضائع کیے بغیر چلتے ہیں اسکرین کی طرف اور اپنی ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ تو میرے دوستو، اذان کی کل 5 سنتیں ہیں، جیسا کہ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے زاد المعاد میں ذکر کیا ہے، اور وہ یہ ہیں۔ پہلے نمبر پر اذان کا جواب دینا، چنانچہ سننے والا وہی الفاظ کہے جو مؤذن کہے، سوائے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے، جس کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا ہوگا۔ اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس سے پڑھنے والے کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے، جیسا کہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے۔ دوسرے نمبر پر اذان کے بعد اس دعا کا پڑھنا، وَأَنَا أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا۔ ایک مرتبہ پھر سے دہراتے ہیں، وَأَنَا أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا۔ اس دعا کی فضیلت حدیث میں یہ ہے کہ پڑھنے والے کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر اذان کے بعد درود شریف پڑھنا۔ یاد رہے کہ سب سے افضل درود درود ابراہیمی ہے، جو کہ نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ ہم اس کو ایک مرتبہ دہراتے ہیں، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جب تم مؤذن کو سنو تو تم بھی اسی طرح کہو جیسے وہ کہتا ہے، پھر مجھ پر درود پڑھو، کیونکہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالی اس پر 10 مرتبہ رحمتیں بھیجتا ہے۔ چوتھے نمبر پر درود شریف پڑھنے کے بعد درجہ ذیل دعا کا پڑھنا، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
دعا کے الفاظ کو ایک مرتبہ پھر سے دہراتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ دہرائیے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته۔ اس دعا کے پڑھنے کا فائدہ حدیث میں یہ آیا ہے کہ پڑھنے والے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ 5ویں نمبر پر اذان کے بعد کی درجہ بالا دعائیں پڑھنے کے بعد اپنے لیے دعا کرنا اور اللہ تعالی سے اس کا فضل طلب کرنا، کیونکہ یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، مؤذن جس طرح کہے اسی طرح کہا کرو، پھر اللہ سے سوال کیا کرو، وہ تمہیں عطا کرے گا۔ تو میرے دوستو، یہ تھی اذان کی کل 5 سنتیں جن کے بارے میں ہم نے جانکاری حاصل کی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے فضائل بھی سن لیے کہ 3 بڑے انعامات اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے عطا کیے جاتے ہیں۔ پہلے نمبر پر شفاعت نبوی واجب ہو جاتی ہے، دوسرے نمبر پر جنت واجب ہو جاتی ہے، تیسرے نمبر پر سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد اگر آپ اپنے لیے کوئی حاجت مانگے، کسی مصیبت سے نجات مانگے، تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالی عطا فرما دیتے ہیں۔ کیا شان ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان چھوٹی چھوٹی سی سنتوں کی، کہ اللہ تبارک و تعالی کتنے بڑے انعامات سے نوازتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ تمام فضائل حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان تمام سنتوں پر پابندی کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کرنا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا، تاکہ وہ بھی ان تمام فضائل سے مستفید ہو سکے۔ اور آخر میں عرض ہے کہ مزید اس طرح کی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لینا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔